اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام امن و راشدی کا درس دیتا ہے، لشکر کشی سے ہمیشہ گریز کرتا ہے، لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کو مکۃ المکرمہ میں رہنے نہیں دیا گیا اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن اس کے باوجود مکہ والوں نے، دشمنان اسلام نے، قریش مکہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ مسلمان مدینے میں امن اور آشتی کے ساتھ رہیں، اور اپنی سازشوں کو جاری رکھا، اور گاہے بگاہے یہ دھمکیاں بھی آتی رہیں سرکار دو جہاں کے پاس کہ ہم آپ کو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ لہذا اسی عنوان سے جو ان کی سازشیں ہو رہی تھیں اور جو پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مدینے سے بھی نکالا جائے اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنا دیا جائے، اسلام جب مدینہ میں پھل پھولنے لگا اور ترقی کرنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے تمام جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے، اور تمام قبائل کو شامل کر کے کہا کہ ہم مل کر مدینے کا جو ہے وہ مدینے کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب کافروں نے، ان کے لشکر جو خاص کر تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے دو اس طرح کے طبقات تھے کہ ایک تجارتی قافلہ تھا ان کا جو شام جا چکا تھا، جس میں بہت سارا مال تھا، اور وہ واپس آتے وقت ان کا سردار ابو سفیان نے یہ پلان کیا اور اپنے افراد کو بھیجا کہ آپ میرے لیے کمک کے لیے افراد بھیجیں، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لیں۔ اور یہ خبر جب مکہ پہنچی ہے، اور مکے سے چونکہ ابو جہل پہلے سے تیاری کر رہا تھا، 1000 کا لشکر لے کر وہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف آگے بڑھتا ہے، ایک مقام جہاں پر بدر کا مقام، اور اس مقام پر آ کے پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو لشکر قافلہ ہے وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، وہ قافلہ تو صحیح سلامت پہنچ چکا ہے۔ لیکن چونکہ ابو جہل اور اس کے چند افراد ایسے تھے کہ وہ تو ہر حالت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، اور یہ اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا کہ آج پتہ چلے گا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ لہٰذا بدر کے مقام پر دونوں طرف سے مسلمانوں کا لشکر اور کفر کا لشکر آمنا سامنا ہوا، اور بدر کے مقام پر جس طرح مسلمانان عالم نے، اللہ کے نبی کے چاہنے والوں نے، اللہ کے نبی کے جانثاروں نے جس جانثاری کا اظہار کیا، جس محبت سے اللہ کے نبی کے لیے مختصر سا لشکر ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر کے مقابلے میں آمنا سامنا ہوا۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور عشق کا مرحلہ تھا کہ مختصر سا لشکر 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کے مقابلے میں آیا، فقط اپنے ایمانی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے مقابلے کے لیے تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی، اور خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے اس معرکے میں، بدر کے معرکے میں مدد بھی شامل حال رہی۔ آج اس موقع پر کہ جہاں اس بدر کا دن منایا جا رہا ہے 17 رمضان کے موقع پر، تو ہم بھی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اس عنوان پر گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اکثر سچ ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور بہت ہی والہانہ انداز میں، خاص کر اہل بیت کا تذکرہ ہو تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جب گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیجی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں اور خطیب اہل بیت ہیں، میری مراد مولانا علی طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں چاہوں گا سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، اور قبلہ آپ سے میں سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی کفار آپ کے جو ہے در پہ رہے، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مدینہ میں رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں، ان کو چین نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح پہلی ہجرت میں جب حبشہ گئے تھے تو یہ ان کا قافلہ پیچھے پہنچ گیا تھا، اور وہاں پر بھی حبشی جو بادشاہ تھا اس سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، اور یہاں پر بھی یہ ان کی پلاننگ تھی کہ مسلمان کہیں پر بھی سکون چین سے نہ رہ سکے۔ کیا ایسی بات تھی کہ وہ لشکر کشی پر آمادہ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے حق کو پیش کیا تو ان کی اکثریت نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تھوڑے تھوڑے لوگ آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے۔ وہ کچھ لوگ تو خاص مکہ مکرمہ کے ہوتے تھے، کچھ بیرون مکہ کے ہوتے تھے۔ تو چونکہ مکہ ایک مرکز تھا تو اس مرکز میں ہر لحاظ سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، تو اس لیے آپ کے دعوت کی خبر دور دراز علاقوں میں پھیل گئی۔ تو اب جب کوئی مکہ مکرمہ میں اپنے کام سے آتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اسلام کی ایک سوچ پیش کی ہے، تو ذرا ان سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو اس طریقے سے لوگ آ کے آپ سے ملتے رہتے تھے اور حلقہ اسلام میں داخل ہوتے تھے آپ کی گفتگو کو سن کے۔ لیکن خصوصیت سے جن کو ہم قریش مکہ کہتے ہیں، ان کی اکثریت کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کی عداوت موجود تھی، اور وہ عداوت اسلام سے پہلے کی چلی آ رہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو اس زمانے میں بھی کچھ قریش مکہ اس عمل کی مخالفت کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت تو آپ نے اسلام کا کوئی نظام پیش نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی کچھ مخالفت تھی۔ پھر بہرکیف جیسے جیسے آپ نے اسلام کا نظام پیش کیا تو دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، تو اس میں اختلافات وہ ڈالنے اور جھگڑا کرنے، فساد کرنے میں ہر وقت وہ لگے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو وہاں پہنچا ان کا قافلہ، اور وہاں سے ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو نکال دیا جائے اور بادشاہ ان کے سپرد کر دے، تو یہ مکے میں لا کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں، ان کو مارے پیٹیں اور ان سے کہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ اس منصوبے میں وہ ناکام ہوئے۔ لیکن جب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو وہ بھی بہت ہوشیار لوگ تھے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی ایک دن ہجرت کر کے وہاں پہنچ جائے گی۔ ٹھیک۔ اور پھر جب آپ ہجرت کر کے پہنچ گئے وہاں پر، تو پھر ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ اگر طاقتور ہو گئے تو ایک دن یہ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوں گے اور مکہ مکرمہ پہ یہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی، اس لیے وہ پیش بندی کے طور پہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو یہاں پر محدود کیا جائے اور ان کی زندگی اور ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس کی اطلاع ہوتی رہتی تھی۔ اب وہ جو آپ نے بات کی، قریش کا یہ مال کا ایک بڑا قافلہ جو تھا وہ آ رہا تھا شام سے، تو آپ کو پتا تھا یہ مال جب مکہ مکرمہ میں پہنچے گا تو وہ مال ہمارے خلاف صرف استعمال ہوگا۔ قافلہ کی آپ نے تدبیر شروع کر دی جو ہے، تو آپ نے اسی قافلے کے حساب سے بات چیت کی، لوگوں سے ان کو جمع کیا، اور آنن فانن ایک مختصر سا لشکر لے کے، جن کو آپ 313 کہیں 316 کہیں، تو وہ لشکر لے کے آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ مقام روحہ میں آئے تو آپ نے اس لشکر کی تہذیب کی، اس میں کچھ صحابہ جو نو عمر تھے ان کو آپ نے الوداع کیا، آپ وہ لوگ واپس جاؤ، اور بھی جو کچھ ضروری چیزیں لشکر کے لیے ہوتی ہیں وہ آپ نے وہاں پر سارا نظام مکمل کیا، اور پھر آپ آگے بڑھے۔
لیکن جب روحا سے آپ صفرا میں پہنچے، مقام صفرا میں پہنچے، تو وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی تک تو ہم آ رہے تھے یہاں کہ قافلے کے ہم گھیراؤ کریں گے اس کا، تو اب جو ہے دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ قریش جو ہے ایک بڑا لشکر لے کے مکہ مکرمہ سے نکل کے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ادھر قافلہ بھی ہماری طرف ہے، دونوں میں سے ایک کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور یہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ کامیابی دے گا، جو ہے کامیابی جو ہے وہ طے ہے۔ تو اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اپنے لشکر کو دیکھتے تھے کہ ساز و سامان جنگ کم ہے، تعداد کم ہے، اس صورتحال کو دیکھ کے ان کا خیال ہوا کہ ہم اگر قافلے کی طرف جائیں تو وہ ہمارے لیے آسان ہی رہے گی، کیونکہ آدمی کے سامنے جب دو چیزیں پیش آتی ہیں تو ان دونوں میں سے جو آسان ہوتی ہے آدمی اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم تجارتی قافلے کی طرف رخ کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، وہ جو جڑ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا، انشاءاللہ اس پر ہم مختصر مزید بات کریں گے کہ کس طرح پیش بندی ہوئی، اور خاص کر قبلہ سے میں بریک سے آنے کے بعد سوال کروں گا کہ کس طرح اللہ کے نبی نے ترتیب دیا کہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے مقابلے میں جانا ہے تو اس کی پلاننگ بھی تو چاہیے، تو کس طرح پلاننگ کے اس حوالے سے بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے، جنگ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہے، اور بریک سے پہلے قبلہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں چند کی خواہش یہ تھی کہ وہ تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ کے نبی خود، اللہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کی بھی جو نہیں خواہش تھی کہ وہ اس جو نا لشکر سے مقابلہ ہو جو وہ بھی بات کر رہا ہے کہ حق اور باطل کا پتہ چلے گا، اور اللہ کے نبی بھی یہی چاہ رہے تھے، اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آج حق الگ ہو اور باطل الگ ہو، دنیا کے سامنے آ جائے۔ میں قبلہ آپ سے ہی سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کس طرح پلاننگ کی؟ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ وہ تو پلان کر کے، ان کی پلاننگ تو شروع سے تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، اور پہلی مرتبہ ایک باضابطہ معرکہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور 1000 کے لشکر سے مقابلے کے لیے کس طرح تیار کیا مسلمانوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع بخشا۔ واقعہ بدر جو ہے وہ تاریخ اسلام میں پہلا معرکہ ہے حق باطل کے درمیان، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو اللہ کے رسول نے اس جنگ میں جو تیاری کی، وہ پیش بندی کی، وہ اللہ کے رسول تو وحی کے تابع تھے، تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ویسے جیسے رہنمائی ملی، اسی ترتیب سے آپ نے اس لشکر کو ترتیب دیا اور اس معرکے کا آپ نے سامنا کیا۔ اور معرکہ بدر کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حق و باطل کے درمیان جب تصادم ہو، تعارض ہو، تو جو بنیادی ما بہ الامتیاز ہے وہ ایمان باللہ ہے، کہ اگر آپ کے پاس آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور محکم ایمان رکھتے ہیں، تو چاہے آپ کے مد مقابل لشکر کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر غالب کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے ان معرکوں میں کہا کہ اللہ کے رسول کا 100 اصحاب جو ہے وہ 1000 افراد پر ان کو غالب قرار دے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس جنگ میں بھی جو اسلام کا پیغام ہے، ہر حال میں پہل نہ کرنے کے عنوان سے، اور قبلہ نے جو واقعات بتائے اس کے حوالے سے بھی اس میں کچھ تائید، کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ وہ جو شام سے قافلہ آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک مختصر سا لشکر
پیش بندی کے طور پہ بنایا ہوا تھا 18 اصحاب پر، ان کو بیچ دیا، اور وہ محض خبرگیری کے لیے تھا، وہ ہر اول دستہ تھا کہ حالات کیسے ہیں، کیا پیش آنے والا ہے۔ تو اتفاق سے وہ لشکر جا کے اس جو تجارت کا جو قافلہ ہے اس سے جا ٹکرایا، اور ان کی مٹ بھڑ ہوئی، ہونے کے نتیجے میں ان دونوں میں تصادم ہوا، اور جو قافلہ تھا اس کے 2 افراد مارے گئے اصحاب رسول کی طرف سے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ قافلہ والے کے ساتھ تصادم ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان سے رفع دفع کرنے کا کہا، اور جو وارثین تھے مقتولین کے ان کا خون بہا دیا۔ گویا اللہ کے رسول کی طرف سے وہ جو واقعہ پیش آیا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر، یہ کہ اتفاقی طور پہ جو پیش آیا تھا اس کے اپنی طرف سے رفع دفع کیا، اور اسلام کی طرف سے یہ پیغام بھیجا کہ اسلام کی طرف سے کوئی ایسی، مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ ہم جنگ میں پہل کریں۔ تو گویا وہ ایک موقع تھا، اور جیسے کہ کہا قبلہ نے بھی فرمایا کہ وہ مکے سے ایک لشکر آیا تھا، اور اس لشکر کی سوچ بھی آپ دیکھیے، اس کی سوچ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی اس تحریک کو ہم ختم کر دیں گے، صرف تنگ کرنے کی بات نہیں تھی، یہ نہیں کہ ہم اذیت پہنچائیں گے، نہیں۔ اب وہ ظاہر اسلام کا جو لشکر ہے وہ مختصر سا ہے، اور 1000 افراد پر مشتمل جو لشکر ہے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابو جہل کی قیادت میں ہم جائیں گے اور اسلام کے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے، اور خدا نکنت اسلام کی اس تحریک کو اور اس پیغام کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ آگے بڑھے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کی تدبیر تھی، ادھر اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی، اور اللہ کے رسول حکم خدا کے تابع تھے، جس کے نتیجے میں اس مختصر سے لشکر نے بدر کے مقام پہ فتح۔ بالکل صحیح فرمایا قبلہ، آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ یہ مختصر سا لشکر ہے اور ایک بہت بڑے لشکر سے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اصحاب بدر کا مقام بھی اسلام میں بہت بلند ہے، خصوصی طور پر اصحاب بدر کا تذکرہ ہوتا ہے 313 کا۔ تو یہ 313 کا لشکر ہے، اور اس کا مقام باقی جنگ لڑنے میں اور بھی صحابہ کرام میں بہت سارے غزوات ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ کیا ایسی بات ہے، کیا خصوصیات ہیں اصحاب بدر کی، اور اس بدر کے معرکے میں کس طرح جاں فشانی اور جاں نثاری کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا؟ بالخصوص وہ افراد بھی موجود تھے جہاں دونوں طرف سے رشتہ داری بھی تھی، عزیز و اقارب بھی آئے تھے سامنے، لیکن یہ کہ باپ بیٹے کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن اسلام کی خاطر اور نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت اور تزکیہ کیا تھا، تو وہ اتنا مضبوط اور اتنا راسخ تھا کہ اس میں برادری یا نسب یا مال یا دولت یا اور کوئی دنیا کی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ صحابہ کے جو درجات کی بات آپ نے کی ہے، قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کے درجات کو بیان کیا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، جو اولین لوگ ہیں، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور وہ ان کا درجہ ہے جو ہے نا۔ اور پھر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سابقون اولون کی اتباع کی نیکی کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو یہ سابقون اولون کا مقام ہے، لیکن ان سابقون اولون میں ایک الگ سے ایک درجہ ہے اہل بدر کا، اور اہل بدر کا ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے۔ اور دیکھیں کہ مشکل ترین وقت میں جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا ہے، تو مقام اور درجہ ان کا بڑا ہے۔ ان کے ایک عمل کا ثواب جو ہے اور بیانی عمل وہی بعد والوں نے کیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح سے مراد جو ہے نا حدیبیہ ہے، کہ فتح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے
انفاق اور قتال کیا، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ بلند ہے، صحیح۔ اور حدیبیہ کے بعد جن لوگوں نے وہی کام کیا ہے ان کا درجہ وہ نہیں ہے، پہلے والوں کا درجہ بہت سابقون کا بڑا ہے۔ درجہ، یہ قرآن حکیم فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں اصحاب بدر جو سابقون اولون میں ہے، ایک درجہ وہ ہے، اور دوسرا درجہ ان کا یہ آتا ہے کہ دیکھو انہوں نے انفاق کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور یہ پہلا بڑا مارکا تھا مسلمانوں کا اور کفار کا، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک ریاست کے لیے امن و امان کی جو ضرورت ہوتی ہے، بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو قائم فرمایا۔ آپ نے یہود سے بھی معاہدے کیے، آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی معاہدے کیے، تو مدینے کے خطے کو امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ ٹھیک۔ لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی آپ کی نظر تھی اس کے اوپر کہ آپ نے اپنی دعوت کو بھی آگے بڑھانا تھا۔ تو اب یہ جو درجات والے لوگ ہیں تو یہ مشکل ترین وہ وقت تھا اس میں کہ جب انہوں نے جو ہے نا یہ کام بے شک، کیا۔ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک بریک کے لیے وسلم کہا نے جا رہا ہے۔ اجازت ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام نظران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے جنگ بدر کے حوالے سے، اور کس طرح جانثاری کے ساتھ اصحاب کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور قربانیاں پیش کی۔ قبلہ آپ فرما رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب بدر کی صورتحال کو دیکھا کہ انہوں نے مشکل ترین وقت میں اور بہت بڑا کام کر دیا جو ہے، جی بے شک، تو ایسی کہ پہلی امتوں کو بھی حیران کر دیا اور بعد والے جو لوگ آنے والے امت محمدیہ میں ان کو بھی حیران آج کر تک بھی مثال ہے دیا۔ 313 کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اہل مدینہ کو بلایا، کہا میرا آپ کا معاہدہ مدینے کا تھا، اب آپ مدینے سے باہر ہیں، تو کہ آپ اپنے معاہدے پہ قائم ہو؟ تو صحابہ اکرام انصار جو ہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جاؤ اور جا کے قتال کرو، ہم ادھر بیٹھتے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کے لڑیں گے جو ہے نا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی وفاداریوں کو یقین دلایا، اور یہ مشکل ترین وقت تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملوما شئتم قد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی صورتحال دیکھی، ان کے دلوں کی صورتحال دیکھی، ان کے زہر کی صورتحال دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، سو جو چاہو تم کرو۔ یعنی ایک تو انہوں نے کرنا ہی کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک رعایت مل گئی عام، یہ ان کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو بھی کرو جنت کے مستحق جو ہیں وہ آپ ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ مشکل ترین دور میں ہے، لہٰذا اس کے بعد آنے والے وہ لوگ اگر انہوں نے یہی کام کیا ہے تو ان کے درجات وہ نہیں ہو سکتے۔ بے شک صحیح فرمایا آپ نے۔ قبلہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، اس معرکے میں چونکہ ایک تعداد بھی کم تھی اور پہلا معرکہ تھا، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ اتنا چھوٹا لشکر اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنے ایمان کی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اور فرمان مصطفیٰ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی جہاں پر ایک تو لشکر تیار کیا، دوسرا پھر خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں راز و نیاز بھی کیا۔ کچھ خاص دعائیں ہیں جنگ بدر میں، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا بھی مانگی، اور پھر آپ کی دعا کی قبولیت بھی ہوئی۔ یعنی وہ لوگ چونکہ پہلی مرتبہ جنگ لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کی باتیں بھی پہلی مرتبہ ان کو کہ اب کیا ہوگا، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یقیناً ایمان تو تھا لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا، تو وہ باتیں بھی سچی ہو رہی تھیں۔ جو دعا مانگی اللہ کے نبی نے وہ دعا بھی قبول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سورہ انفال کے اندر وہی وہ پورا تذکرہ ہے کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی،
تھوڑا سا ذکر کیجیے اس کا. بس دیکھیے اس واقعے کا تو بس اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس سے سارے واقعے کا خلاصہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس معرکے میں تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرایا، حالانکہ تم کم تھے. یعنی اذلہ سے مراد یعنی قلیل تعداد میں تھے. تو یہ قرآن کی صریح آیت کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. اور اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی اور دعائیں جو سچ ہوتی گئی، تو اس معرکے سے یہ ہوا کہ ایک اصول طے ہوا کہ جو بھی للہ فی اللہ لڑے گا اللہ اس سے فتح و نصرت میسر کرے گا، اگرچہ وہ آنے والے ابابیل ہی کیوں نہ ہو اور ان کے مقابل ابرہہ کا لشکر ہو یا ابو جہل کا لشکر ہو، کوئی بھی ہو جو ایمان کی طاقت سے لبریز ہو کے لڑے گا وہ ہر طرح کے باطل پر فاتح قرار پائے گا. اور یہ رہتی دنیا تک یہ اصول باقی رہے گا. اور اب بھی ہم اپنی اس دنیا میں آج کے جہاں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ فلسطین کے جو نہتھے لوگ وہ مثل ابابیل کے ہاتھوں میں غلیل لے کے ایک باطل کے مد مقابل ہے، اور ان کے حق میں دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ یہ بھی اسی طرح اسی بے سر و سامانی کے عالم میں ویسے ہی فتح یاب ہو جیسے ابرہہ کے لشکر کے اوپر ابابیل فتح یاب ہوئے تھے، اور اسی طرح بدر کے معرکے میں جو ہے اصحاب رسول اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہوئے تھے. جزاک اللہ. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں قرآن میں سورہ انفال میں ذکر ہے کہ 1000 کا لشکر مدد کے لیے نازل ہوا، اور وہ لشکر جب آیا اور لشکر کو دیکھا کافروں نے کس انداز میں دیکھا، وہ چونکہ فرشتے آئے تھے، اور وہ جو روب و دبدبہ ان کے غرور و تکبر کی وجہ سے وہ تھا کہ ہم بڑے طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور بڑا لشکر ہے. جب 1000 کا لشکر آیا، جب ان کو نظر آ گیا کہ مسلمان تو ایک دم اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا، کیونکہ اللہ کی طاقت آ چکی تھی، تو پھر ان کے دلوں میں خوف آیا. پھر چونکہ پانی نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ پروردگارہ ہمیں جو ہے، چونکہ وہ کنواں جو تھا پانی کا وہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اس سورہ انفال میں اس کا ذکر بھی ہے کہ بارش نازل فرمائی جس سے پانی کو اسٹاک کیا مسلمانوں نے، اس سے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بھی کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا و مناجات بھی کیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے طرف سے جو مسلمان تھکے ہارے بدر پہنچے تھے، تو اس میں جو مدد کے حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی چادر اڑا دی، چونکہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کے خوفزدہ تھے اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی. تو قرآن میں باضابطہ ذکر ہے کہ ہم نے نیند کی چادر اڑا دی، بارش کا پانی برسا کے ان کو پانی کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد 1000 کا لشکر اتارا جس کی وجہ سے کفار خوفزدہ ہو گئے، پھر مسلمانوں کو اپنے لشکر کو دیکھ کے حوصلہ. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں اس جنگ بدر سے کیا میسیج ملتا ہے اسلام کے لیے، وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش دیکھیں. بات یہ ہے کہ جب یہ حضرات مدینہ منورہ سے وہاں پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قدم قدم پر صحابہ کرام کی رہنمائی فرما رہے ہیں. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ فتح و نصرت اللہ کے قبضے میں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سے چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گئے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے تو وہ غالب ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو غالب کرنا ہے، تو وہ راتیں بھی بخشیں جو ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پانی کی جو تکلیف تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور سکون قلب بھی ہو گیا اور سکون جسم بھی ہو گیا. وہ جو آپ نیند کہہ رہے ہیں وہ ایک غنودگی کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو غنودگی کی ایک کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بدن میں اطمینان اور ایک قوت تازگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو وہ تازہ دم ہو کے جو ہے نا وہ میدان میں کھڑے ہو گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ سکون قلب اور اپنی فتح کا یقین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے سو ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو میں آپ کے بستر پہ سویا تھا تو بڑی سکون کی نیند آئی. کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا تھا مجھے کہ بعد میں امانتیں لوگوں کو دے کے آپ آ جانا،
تو مجھے یقین ہو گیا مجھے کوئی طاقت جو ہے نا وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا امانتیں دے کے مدینے آ جانا، تو میں نے یہ عمل کرنا ہے، تو اب یہ بات طے ہو گئی، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کو آپ کی ہر بات پر یقین اور اطمینان کامل ہوتا تھا۔ بے شک۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ فتح و نصرت ہماری تلواروں میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو جب وہ ہمیں فتح دینا چاہے گا تو اب آپ یہ دیکھیں نا، ظاہری طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1000 کا لشکر ہے اور 313 ہیں، لیکن جو نظم و ضبط ان میں ہے اور جو جذبہ ان میں ہے وہ جذبہ ان میں نہیں ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، وہ لڑ رہے ہیں اپنی برادری کے لیے، وہ لڑ رہے ہیں قریش کے لیے، اور وہ لڑ رہے ہیں بت پرستی کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن ادھر ایک اللہ کے پجاری ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پیغام جو ہے وہ نہ صرف اہل عرب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس پیغام کو وہ بالا کرنا چاہتے ہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے اور قابل غور ہے، تو اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ آدمی آگے بڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کر دیا تھا، ان کے نزدیک شہادت جو ہے وہ زندہ رہنے سے بہت بہتر ہے جو ہے بس جو جیسے دوسرے صحابہ اکرام ہیں انہوں نے ہمیشہ شہادت کو ترجیح دی ہے، غیر مطلب عام موت مرنے سے انہوں نے شہادت کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو اس دور کے لیے ضروری بھی تھا کہ قتال کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ جذبہ ان میں بیدار کر دیا تھا، تو وہ شہادت میں اپنی حیات سمجھتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی جو حیات ہے، ان کا جو نظام ہے وہ موجود ہے، لیکن تمہیں ان کے نظام کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے بلندیوں پہ پہنچے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ مولانا مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ قبلہ مولانا علی طاہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہترین گفتگو فرمائی۔ یقیناً اس موضوع کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے جس میں تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس معرکے کے اندر مولا علی علیہ السلام نے اکیلے 34 افراد کو مولا کائنات نے قتل کیا، باقی جتنے افراد تھے باقی صحابہ کرام نے مل کے ٹوٹل 70 افراد قتل ہوئے اور 70 افراد گرفتار ہوئے۔ تو اس معرکے کے لیے فاتح خیبر اور فاتح بدر حنین بھی مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بدر کے اندر مولا کائنات کا یہ معرکہ تھا کہ آپ نے اکیلے پہلی مرتبہ کفار نے یہ کہا تھا کہ یہ سرخ موت ہے۔ مولا علی کی جو نا شجاعت کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پہلی مرتبہ معرکے میں آئے تھے، تو کہتے تھے وہ سرخ موت کہ جو جہاں سے گزرتے تھے تو وہاں پر زندگیاں ختم ہی ہو جاتی تھی۔ تو یہ معرکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے فتح یابی کی نصیب فرمائے اس معرکہ بدر میں۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سعید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان،
تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو